अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी सौदागर की बेटी। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में एक दौलतमंद सौदागर रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत समझदार और खूबसूरत। सौदागर की बीवी बहुत अरसा हुआ मर चुकी थी और अब इतने बड़े घर में यही बाप बेटी रहा करते थे। जब सौदागर की बेटी जवान हुई तो बाप ने उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करनी चाहिए जो उससे दुगनी उम्र का था। लड़की को ऐसे बूढ़े शख्स से शादी करना पसंद ना था। उसने साफ साफ कह दिया कि वो हरगिज उस बूढ़े से शादी ना करेगी। सौदागर ने बेटी को समझाया कि बूढ़ा बहुत अमीर है और उसे शादी कर लेने के बाद उसकी तमाम जायदाद हमारे कब्जे में होगी। मगर लड़की ने अपने बाप की एक ना सुनी। बाप बड़ा लालची और पत्थर दिल था। उसे बेटी पर जरा भी तरस ना आया। उसने बेटी को मकान में कैद कर दिया। जब भी सौदागर मकान से बाहर जाता, कमरे के बड़े दरवाजे पर ताला डाल देता। बहुत दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर लड़की ने इस कैद से आज़ाद होने की एक अनोखी तदबीर सोची। उसने एक रोज़ बाप से कहा, अब्बा जान, मैं आपको नाराज़ करना नहीं चाहती। जिस बूढ़े शख्स से आप मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं उसे इस शर्त पर अपना शौहर मान लूँगी कि आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करने का वादा करें। लड़की की ये बात सुनकर सौदागर निहायत खुश हुआ और फौरन बोल उठा, हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ तुम शादी करने को तैयार हो जाओ। जल्द बताओ, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? लड़की ने कहा, अब्बा जान, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 1000 अशरफियाँ दें ताकि मैं एक ऐसा शम्मादान बनाऊँ जिसमें 40 शम्में रोशन की जा सकती हूँ। 1000 अशरफियाँ, सोने का शम्मादान? बाप ने हैरत से पूछा। हाँ प्यारे अब्बा, मैं ऐसा ही शम्मादान बनवाना चाहती हूँ। मेहरबानी करके आज ही सुनार को बुलवाइए ताकि मैं उसे हिदायत दे दूँ। उसी दिन सौदागर ने एक माहिर सुनार को बुलाया और कहा, जैसा शम्मादान मेरी बेटी बनवाना चाहती है, जल्द से जल्द बना कर दो और देखो, उजरत की फिक्र ना करना, बस चीज़ मेरी बेटी की पसंद के मुताबिक होना चाहिए। सुनार ने कहा कि जनाब अब फिक्र ना करें, उनकी हिदायत के मुताबिक ही काम करूँगा। तब सौदागर की बेटी ने सुनार को हिदायत की कि जब शम्मादान बनाओ तो उसके अंदर इतनी जगह रखना जहां मैं आसानी से छुप सकूं। इसमें ऐसा दरवाज़ा भी बनाना जिसे मैं अंदर ही से जब चाहूं खोल लूं, जब चाहूं बंद कर दूं। ये कहकर लड़की ने सुनार को एक कीमती हीरा दिया और उसे कहा कि इस खुफिया दरवाजे का जिक्र सौदागर से हरगिज न करना। 1000 सोने की अशरफियाँ इस हीरे के अलावा सुनार को दी गईं, जिन्हें पिघलाकर सोने का शम्मादान उसे बनाना था। चंद रोज़ बाद सुनार ने सोने का बहुत बड़ा और नहायत खूबसूरत शम्मादान सौदागर के घर पहुंचा दिया। लड़की ने अपने बाप की आंख बचाकर उसका खुफिया दरवाज़ा खोला और उसमें 1 हफ्ते की खुराक और पानी का ज़ख़ीरा छुपा दिया। फिर अगले रोज़ जब बाप ने बेटी से कहा कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब तुम्हें भी अपने वादे के मुताबिक उस बूढ़े दौलतमंद से शादी कर लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तो लड़की ने गर्दन झुका ली और उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। सौदागर ने उन आंसुओं का कोई ख्याल ना किया। उसने सोचा, सभी लड़कियां माँ बाप के घर से रुखसत होते वक्त रोया करती हैं। वो उसी वक्त उठकर उस बूढ़े को इत्तला देने गया कि शादी का इंतज़ाम करो। बाप के बाहर जाते ही लड़की ने अपने जूते उतार कर मकान के अंदर बने हुए कुएं के मंडेर पर रखे और खुद शम्मादान का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर छुप गई। बाप शाम को वापस आया। उसने इधर उधर देखा, बेटी का कहीं निशान ना पाया। मकान का चप्पा चप्पा गोशा गोशा छान मारा, लेकिन बेसुध। आखिर उसकी निगाह कुएं की मंडेर पर पड़ हुए जूतों की तरफ गई। वो एकदम धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने समझा लड़की शादी के खौफ से कुएं में डूबकर मर गई। हाय मेरा बेड़ा गर्क हो, उसने अपने सीने पर 2 हथड़े मारकर कहा। मैं ही अपनी बेटी का कातिल हूँ। उसे मैंने ही कुएं में डूब जाने पर मजबूर किया है। अगर वो उस बूढ़े अमीर से शादी नहीं करना चाहती फिर क्या हर्ज था।
मैं उसकी शादी किसी नौजवान से कर देता। हाय हाय, ये सब मेरे करतूतों का नतीजा है। देर तक आंसू बहाने के बाद जब वो चुप हुआ, फिर उसे एहसास हुआ कि अगर शहर के कोतवाल को पता चल गया कि उसकी बेटी ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली है और पुलिस के सिपाहियों ने आन कर लाश कुएं में से निकाल ली, तो न सिर्फ शहर भर में सख्त बदनामी होगी, बल्कि हो सकता है बादशाह उसे कैद की सज़ा भी दे। लिहाजा खामोश रहने में ही बेहतरी है। अगर बेटी के बारे में पूछेगा भी तो कह दूंगा कि वो अपनी पुप्पी के पास दूसरे शहर चली गई है। लेकिन सौदागर की खुशकिस्मती कि किसी ने भी उसकी बेटी के यूं गुम हो जाने के बारे में कुछ ना पूछा। मगर सौदागर के दिल पर ऐसा सदमा था कि जूं ही वो अपने कामकाज से फुर्सत पाकर घर में दाखिल होता, प्यारी बेटी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगती और वो मुंह छुपाकर देर तक चुपके चुपके आंसू बहाता रहता। सोने का वो बड़ा सा शम्मादान सौदागर के रंज में और इजाफा करता। किस शौक से प्यारी बेटी ने ये शम्मादान बनवाया था और उसे एक दफ़ा भी इसमें शमे रोशन करना नसीब ना हुआ, ये सोचकर सौदागर की हिचकी बन जाती। आखिर उसने फैसला किया कि शम्मादान सुनार को वापस कर दे और उसे कहे कि इसे बेचकर जो कीमत मिले वो मुझे दे दे। शम्मादान निहायत खूबसूरत और कीमती था। सुनार खुशी खुशी उसे उठवा कर अपनी दुकान में ले गया और शीशे की एक अलमारी बनवाकर उसमें सजा दिया। उसी रोज़ बादशाह का बेटा घोड़े पर सवार होकर सराफा बाजार में कुछ जेवर खरीदने आया। उन दिनों उसकी शादी होने वाली थी और वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए अपनी पसंद के जेवर खरीदना चाहता था। सोने के उस शम्मादान पर शहजादे की निगाह पड़ी तो वो बहुत खुश हुआ। ऐसा शम्मादान तो शाही महल में भी न था जिसमें 40 शमें रोशन हों। शहजादे ने मुंह मांगी कीमत देकर शम्मादान खरीदा और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इसे एहतियात से महल में ले जाओ और ख़ास उस कमरे में सजा दो जहां हम सोया करते हैं। गुलामों ने शम्मादान ले जाकर शहजादे की शानदार ख्वाबगाह में मसहरी के नज़दीक ही सजा दिया। उस शम्मादान के आने से ख्वाबगाह की शान ही दोबाला हो गई। शहजादा उसे देख देख कर खुश होता था। शहजादे की आदत थी कि वो सुबह का नाश्ता और रात का खाना अपनी ख्वाबगाह में ही खाया करता था। जिस रोज़ शम्मादान उसके कमरे में रखा गया, उस रोज़ उसने महसूस किया कि जो खाना सोने चांदी के बर्तनों में उसके लिए लाकर रखा गया था, उसमें से कई प्लेटें खाली पड़ी हैं। फल भी पहले से कम दिखाई देते हैं और 1-2 रोटियां भी गायब हैं। शहजादा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं। मगर जब सुबह नाश्ते पर भी ऐसा ही हुआ कि दूध का पूरा भरा हुआ गिलास आधा रह गया और 4 उबले हुए अंडों में से सिर्फ 2 बाकी रह गए और नाश्ते के 3 सेबों में से 1 गायब हुआ, तो शहजादे ने नाश्ता लाने वाले गुलाम से पूछा कि ये गड़बड़ किसने की है। गुलाम सख्त खौफजदा हुआ और उसने अदब से कहा, आलीजाह, आपके नाश्ते या खाने में गड़बड़ करने की भला किसे जुर्रत हो सकती है? ज़रूर ये किसी आसेब का काम है। आसेब? शहजादा चिल्लाया। आसेब कहाँ से आ गया? पहले तो कभी ऐसी शिकायत देखी न सुनी। खैर, आइंदा ख्याल रखा जाए। लेकिन सारी तदबीरें नाकाम होती रहीं। हर रात और हर सुबह शहजादे के नाश्ते और खाने में से 1 आध रोटी, 1 आध फल या अंडा ज़रूर गायब हो जाता और कभी कभी तो दूध से भरा हुआ पूरा गिलास खाली ही मिलता। शहजादा गुलामों पर नाराज़ होता, उन्हें सज़ा देने की धमकी देता, मगर रोज़ाना ऐसी ही पुरस्रार शरारतें होती रहीं। एक रोज़ से शहजादे की आंख खुली और गुलाम उसके सामने नाश्ता लेकर आया तो शहजादे ने देखा कि प्लेटों में हर चीज़ सही और पूरी है। उसने गुलाम को हुक्म दिया कि नाश्ता मेज़ पर रख कर चला जाए। उसके बाद उसने गुस्ल खाने में जाकर हाथ मुंह धोया और फिर अपनी ख्वाबगाह में आया। आते ही उसकी नज़र नाश्ते के बर्तनों पर पड़ी। हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि शायद गुलाम ठीक ही कहते हैं, ज़रूर इस कमरे में किसी भूत प्रेत ने डेरा जमा लिया है। नाश्ते में से चीज़ें गायब कर देना उसी की हरकत है। शहजादे ने देखा कि 4 अंडों में से 1 अंडा गायब है, दूध का गिलास आधा रह गया है और 2 सेब भी गायब हैं। कोई और होता तो डर कर उसके कमरे को ही खाली कर देता और उसमें अकेले सोने का ख्याल ही न लाता। लेकिन वो बड़ा बहादुर शहजादा था। उसने सोचा,
یہ کیسا بھوت ہے جو ہم انسانوں کی طرح ناشتے اور کھانے کا شوق رکھتا ہے؟ اسے پکڑنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک رات جا کر کاٹے گا اور دیکھے گا کہ یہ پرسرار بھوت آتا کدھر سے ہے۔ وہ جھوٹ موٹ اپنی مسہری پر لیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات ہوئی تو اس کے کان میں عجیب سی آواز آئی۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر سراہنے کی طرف دیکھا۔ سونے کے شمع دان میں ایک شگاف بن رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس شگاف میں سے ایک نہایت خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ اس نے سوئے ہوئے شہزادے کو ایک نظر دیکھا، پھر اس میز کی طرف دبے پاؤں بڑھی جس پر شہزادے کے لیے رات کا کھانا چنا ہوا تھا اور جو شہزادے نے جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا۔ لڑکی کرسی پر بیٹھ گئی اور جلدی جلدی کھاتا ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ شہزادہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر لڑکی کو دیکھ لیتا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی نے اپنا پیٹ بھر لیا، پھر دبے پاؤں شمعدان کی جانب آئی اور اس میں داخل ہونا ہی چاہتی تھی کہ شہزادے نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ شہزادے نے اسے اٹھا کر مسہری پر ڈالا، منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ لڑکی ہوش میں آئی تو ڈری ڈری نظروں سے شہزادے کو تکنے لگی۔ کون ہو تم؟ شہزادے نے پوچھا۔ کوئی روح، پری یا آدمیوں کی طرح اس دنیا میں رہنے والی ایک لڑکی؟ میں ایک مصیبت زدہ لڑکی ہوں، لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا اور پھر شہزادے کو اپنی دکھ بھری کہانی کہہ سنائی۔ شہزادے کے دل پر بہت اثر ہوا اور پھر شہزادے کو اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ شہزادے کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اسے یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، کیا ہی اچھا ہو اگر اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے، لیکن یہ بات ابھی اس نے دل ہی میں رکھی۔ شہزادے نے سوداگر کی بیٹی کو اسی شمعدان میں چھپائے رکھا۔ جب ساری دنیا نیند کے مزے لینے لگتی تو لڑکی باہر نکلتی اور شہزادے سے باتیں کرتی رہتی۔ پھر جو ہی مشرق سے سورج کی پہلی کرن کمرے میں جھانکتی، وہ دوبارہ شمعدان میں داخل ہو جاتی۔ ایک رات جب کہ شہزادہ اور سوداگر کی بیٹی آپس میں باتیں کر رہے تھے، اچانک ایک کنیز محل کے اس حصے میں سے گزری جہاں شہزادے کی خوابگاہ تھی۔ اس کے کانوں میں باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم رکی اور سوچنے لگی کہ شہزادہ اپنی خوابگاہ میں اکیلا سوتا ہے، اس وقت وہاں دوسرا کون ہے؟ یہ سوچ کر وہ دبے پاؤں شہزادے کی خوابگاہ کے قریب گئی اور دروازے کے ایک سوراخ سے جھانکنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کے تعجب کی حد نہ رہی کہ شہزادے کی مسہری کے نزدیک کرسی پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تماشا دیکھ کر کنیز کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ اس نے اسی وقت دوسری کنیز کو خبر کی، دوسری نے تیسری سے ذکر کیا اور تیسری نے چوتھی کے کان میں پھونکا۔ غرض صبح ہوتے ہوتے یہ خبر تمام محل میں مشہور ہو گئی۔ آخر ہوتے ہوتے اس شہزادے نے بھی سنگن پا لی جس کی شہزادی شہزادے سے ہونے والی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی شہزادی حسد کے مارے جل بھن گئی اور انگاروں پر لوٹنے لگی۔ اس نے چپکے سے ایک کنیز کو اپنے پاس بلایا اور انعام کا لالچ دے کر کہنے لگی، اگر تم مجھے اس لڑکی کے بارے میں یہ معلوم کر کے بتا دے کہ وہ شہزادے کی خوابگاہ میں کیسے آتی ہے اور کہاں سے واپس جاتی ہے تو تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ کنیز بہت مکار اور چالاک تھی۔ اس نے شہزادی سے وعدہ کیا کہ ایک دو روز میں اچھی طرح سراغ لگا کر اطلاع دے گی۔ اس دن سے کنیز شہزادے کی خوابگاہ کے آس پاس پھرتی رہتی۔ جب آدھی رات قریب آئی تو وہ بلی کی طرح پنجوں کے بل چلتی ہوئی شہزادے کی خوابگاہ کے پاس پہنچی اور دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ چند لمحے بعد سونے کے شمعدان میں بنا ہوا ایک خفیہ دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے وہی حسین لڑکی نکل آئی۔ اس نے باہر نکلتے ہی پہلے تو کھانا کھایا، پھر کرسی پر بیٹھ کر شہزادے سے باتیں کرنے لگی۔ کنیز برابر دروازے سے آنکھ لگائے کھڑی دیکھتی رہی۔ جوں ہی مشرق میں اجالا پھیلا اور مرغ اذانیں دینے لگے، وہ لڑکی کرسی سے اٹھی، شمعدان میں داخل ہوئی اور کھٹ سے دروازہ بند کر لیا۔ کنیز دوڑی دوڑی گئی، شہزادی کو سارا قصہ نمک مرچ لگا کر سنایا اور اپنا انعام طلب کیا۔ شہزادی نے انعام دینے کی بجائے ایک چانٹا کنیز کے منہ پر مارا اور ناراض ہو کر بولی، دفع ہو جاؤ کمبخت میرے سامنے سے، بھلا یہ بھی کون سی ایسی انوکھی خبر ہے جس پر میں تجھے انعام دوں گی؟
کنیز اپنا سا منہ لے کر چلی گئی۔ اس کے سوا اور کرتی بھی کیا؟ ادھر شہزادی نے مکاری سے کام لیتے ہوئے ایک عجب تدبیر سوچی۔ ایک دن اس نے سنا کہ شہزادہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ شہزادی کو اس خبر کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شہزادے کے روانہ ہوتے ہی اس نے اپنا ایک غلام شاہی محل میں ملکہ کے پاس بھیجا۔ اس غلام نے یہ پیغام دیا کہ آج رات شہزادی کی چند سہیلیاں ایک دعوت میں آنے والی ہیں اور شہزادی کو اپنا کمرہ روشن کرنے کے لیے ایک بڑے لیمپ کی ضرورت ہے۔ اس نے سنا ہے کہ شہزادی کی خوابگاہ میں سونے کا ایک بڑا لیمپ موجود ہے۔ نہایت مہربانی ہو اگر یہ لیمپ ایک رات کے لیے دے دیا جائے۔ ملکہ یہ پیغام سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اصل میں شہزادہ شکار پر جانے سے پہلے سب کو منع کر گیا تھا کہ کوئی غلام یا کنیز اس کی خوابگاہ میں داخل نہ ہو، وہاں رکھی ہوئی کسی بھی چیز کو ہرگز نہ چھیڑا جائے اور سونے کا وہ شمع دان جس جگہ رکھا ہے وہیں رہنے دیا جائے۔ جب غلام نے جواب مانگا تو ملکہ نے کہا کہ وہ لیمپ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سن کر شہزادی روتی ہوئی بادشاہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، جہاں پناہ، دیکھیے میری اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کی جا سکتی، حالانکہ کچھ عرصے بعد میری شادی شہزادے سے ہو جائے گی، پھر خود بخود اس کی ہر چیز کی مالک بن جاؤں گی۔ مجھے صرف ایک رات کے لیے سونے کی شمع دان کی ضرورت ہے اور وعدہ کرتی ہوں کہ صبح ہوتے ہی واپس شہزادے کی خوابگاہ میں بھجوا دوں گی۔ بادشاہ سلامت نے غلاموں کو حکم دیا کہ شمع دان شہزادے کے کمرے سے اٹھا کر شہزادی کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ اسی وقت شمع دان شہزادی کے پاس پہنچ گیا۔ مکار شہزادی نے اپنے کمرے میں شمع دان رکھوایا اور 40 کی 40 شمعیں ایک دم جلا دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ان چلتی ہوئی شمعوں کی گرمی سے شمع دان کا اندر کا حصہ تپنے لگا۔ بیچاری سوداگر کی لڑکی نے جل جانے کے خوف سے مجبور ہو کر دروازہ کھولا اور باہر نکل کر بھاگی، لیکن زیادہ دور نہ جا سکی اور وہیں کمرے کے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی نے قریب جا کر دیکھا، وہ سمجھی لڑکی مر چکی ہے۔ اسی وقت اس نے اپنے حبشی غلام کو طلب کیا اور کہنے لگی، دیکھو اس مری ہوئی لڑکی کو کسی کپڑے میں باندھو اور قلعے کے باہر پانی سے بھری ہوئی خندق میں پھینک دو۔ خبردار کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ غلام نے سوداگر کی بیٹی کو کپڑے میں اچھی طرح لپیٹا، اسے کندھے پر ڈالا اور پانی سے بھری ہوئی گہری خندق میں پھینک کر واپس آ گیا۔ ادھر پانی میں گرتے ہی سوداگر کی بیٹی کو ہوش آ گیا۔ اس نے جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ خدا کی قدرت، ادھر سے ایک بوڑھے ماہی گیر کا گزر ہوا۔ اس نے لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی اور خندق کی طرف دیکھا تو لڑکی ڈوبتی نظر آئی۔ بوڑھے مچھیرے نے خندق میں چھلانگ لگائی۔ وہ بہترین تیراک تھا، لپکا ہوا گیا اور سوداگر کی بیٹی کو گھسیٹ کر خندق کے کنارے لے آیا۔ پھر اسے اپنے گھر لے گیا اور حال حوال پوچھا، مگر اس نے صرف اتنا کہا کہ بابا میں ایک مصیبت زدہ لڑکی ہوں اور میرا ٹھکانہ کوئی نہیں، آج سے میں آپ کی بیٹی ہوں۔ سوداگر کی بیٹی بوڑھے ماہی گیر کے گھر رہنے لگی۔ شہزادے کا قصہ سنیے کہ جب وہ شکار کھیل کر محل میں واپس آیا تو اس پر کیا بیتی۔ اس نے دیکھا کہ سونے کا شمع دان اپنی جگہ بدستور رکھا ہے، مگر اس کا خفیہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور لڑکی غائب ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے غضبناک ہو کر لونڈی غلاموں سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، اس کو کسی نے ہاتھ لگایا تھا؟ لیکن کسی نے اسے کچھ نہ بتایا۔ سب یہی کہتے رہے کہ حضور ہم نے آپ کے شمع دان کو ہرگز ہاتھ نہیں لگایا۔ آخر پریشان ہو کر شہزادہ اپنے کمرے میں گیا اور مسہری پر لیٹ کر خوب رویا۔ اس دن سے اس نے کھانا پینا، سیر تفریح، ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا۔ روز بروز اس کی حالت بگڑتی گئی اور وہ چند ہی دن میں یوں دکھائی دینے لگا جیسے برسوں کا بیمار ہو۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے پیارے بیٹے کی بڑھتی ہوئی حالت دیکھ کر سخت پریشان تھے۔ ملک بھر کے حکیموں اور طبیبوں اور سیانوں کو بلا کر شہزادے کا علاج کرایا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ اگر شہزادے نے 1-2 دن اور کچھ نہ کھایا پیا تو اس کی جان بچانی سخت مشکل ہے۔ اسے کھلانے پلانے کی 1000 کوشش کی گئی مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر بڑا دانا اور عقل مند تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ ایک تدبیر اس غلام کے ذہن میں آئی ہے۔
جس پر عمل کیا جائے تو ممکن ہے ہم شہزادے کو کچھ کھلانے پلانے میں کامیاب ہو سکیں۔ جلد بیان کرو وہ تدبیر کیا ہے؟ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا۔ وہ تدبیر یہ ہے علی جاہ کہ تمام سلطنت میں منادی کرا دی جائے کہ ہر شخص خواہ بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، اپنے شہزادے کی جان بچانے کے لیے کھانے یا پینے کی کوئی چیز تیار کرے اور محل میں لے کر آئے۔ ہو سکتا ہے اپنی رایا کی محبت دیکھ کر شہزادہ فاقہ توڑنے پر مجبور ہو جائے۔ بادشاہ کو یہ تدبیر پسند آئی۔ اسی دن تمام سلطنت میں منادی کرا دی گئی اور گلی گلی کوچے کوچے ڈھنڈورے پٹوا دیے گئے کہ حکم خدا کا، ملک بادشاہ کا۔ تمام لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ شہزادے کی جان بچانے کے لیے کھانے پکائیں اور خود لے کر محل میں حاضر ہوں۔ شاید کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا شہزادے کو پسند آئے اور وہ اسے کھا کر اپنا فاقہ توڑے۔ رایا کو شہزادے سے بہت محبت تھی اور سبھی اس کی بیماری سے فکر مند تھے۔ یہ اعلان سنتے ہی کیا عورت کیا مرد سب کھانے پکانے میں لگ گئے۔ ہر شخص کی کوشش یہ تھی کہ اس کا کھانا سب سے عمدہ اور لذیذ ہو۔ کسی نے زردہ پکایا، کوئی پلاؤ کی رکابی لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہوا، کسی نے شاہی ٹکڑے پکائے، کوئی قورمہ اور کوئی متنجن لے کر گیا، کسی نے صرف ماش کی دال پکائی۔ غرض ہزار ہاں کھانے نت نئے اور ایک سے ایک نرالے تیار ہونے لگے، لیکن شہزادہ بھی ضد کا پکا تھا۔ کیا مجال جو اس نے کسی کھانے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی ہو۔ ایک دن بوڑھے ماہی گیر سے سوداگر کی بیٹی نے کہا، بابا جان، شہر کے سب لوگ شہزادے کے لیے طرح طرح کے کھانے پکوا کر لے جا رہے ہیں، آپ بھی کچھ لے جائیے۔ اگر کہوں تو میں مچھلی کا شوربہ بنا دوں۔ ماہی گیر نے ٹھنڈی آہ بھر کر جواب دیا، بیٹی، ہمارے نصیب ایسے کہاں کہ شہزادہ ہمارے گھر کا پکا ہوا شوربہ قبول کرے۔ بڑے بڑے امیروں اور رئیسوں اور وزیروں کے گھر سے لذیذ کھانے پک کر شہزادے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں اور وہ انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ بھلا ہمارے شوربے کو کون پوچھے گا؟ آپ لے کر تو جائیں بابا جان، کیا خبر شہزادے کو مچھلی کا شوربہ پسند آ ہی جائے۔ لڑکی نے کہا، اچھا بیٹی، تو پھر پکا دو مچھلی کا شوربہ۔ سوداگر کی بیٹی نے بڑی محنت سے مچھلی کا نہایت مزیدار شوربہ بنایا اور مٹی کے ایک پیالے میں بھر کر ماہی گیر کو دیا کہ ابھی اسے لے جائیے اور شہزادے کی خدمت میں پیش کیجیے۔ چلتے وقت سوداگر کی بیٹی نے چپکے سے ایک انگوٹھی شوربے میں ڈال دی۔ یہ انگوٹھی شہزادے کی تھی جو اس نے ایک دن سوداگر کی بیٹی کو تحفے میں دی تھی۔ بوڑھا مچھیرا شوربے کا پیالہ لے کر شاہی محل کی جانب روانہ ہوا تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، تانے دیے، فکرے جڑے۔ کسی نے کہا، لو، اس بوڑھے کی عقل ماری گئی ہے کہ بدبودار مچھلی کا شوربہ مٹی کے پیالے میں انڈیل کر شہزادے کے لیے لے جا رہا ہے۔ دوسرے نے آواز لگائی، بڑے میاں، اس گستاخی پر سولی پر لٹکا دیے جاؤ گے۔ سولی پر؟ شوربہ لے جانا ہی تھا تو کسی عمدہ سے برتن میں لے جاتے۔ تیسرے نے کہا لگا کر کہا، شاید بڑے میاں کو کچھ انعام ملنے کی امید ہوگی۔ ارے یہیں سے واپس چلے جاؤ، کیوں اپنی مٹی پلید کروانے آئے ہو؟ چوتھا بولا، چلے ہیں شہزادے کے لیے مچھلی کا شوربہ لے کر، جیسے وہ انہی کے شوربے سے اپنا فاقہ توڑے گا۔ ارے بیوقوف بڈھے، شہزادے نے بڑے بڑے امیروں اور وزیروں کے گھر کا کھانا قبول نہیں کیا، تجھے کون گھاس ڈالے گا؟ غرض شاہی محل تک یوں ہی لوگوں نے آوازیں کسیں اور ماہی گیر کا خوب مذاق اڑایا۔ وہ بیچارہ بھی سوچتا کہ واقعی میری یہ اوقات کہاں کہ شہزادے کے حضور یہ شوربہ لے جاؤں۔ کئی دفعہ دل میں خیال آیا کہ یہیں سے الٹے قدموں گھر چلا جاؤں، مگر پھر لڑکی کے بارے میں سوچتا کہ اس نے کتنے چاؤ سے شہزادے کے لیے شوربہ تیار کیا ہے، اگر میں واپس گیا تو اس کا ننھا سا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر شہزادے نے تحفہ قبول نہ کیا تو پھر میرا کیا قصور؟ اسی طرح کی باتیں دل سے کرتا بوڑھا مچیرا آخرکار شاہی محل میں داخل ہو ہی گیا۔ بادشاہ کی جانب سے عام اجازت تھی کہ جو شخص بھی شہزادے کے لیے کھانا لے کر آئے اسے مت روکو۔ دربانوں اور غلاموں نے جھٹ پٹ مچھیرے کو شہزادے کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا۔ شہزادے نے ایک نگاہ بوڑھے ماہی گیر پر ڈالی اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بوڑھے کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا جائے۔ غلاموں نے پیالہ ماہی گیر سے لے کر شہزادے کو دے دیا۔ کیسی عمدہ خوشبو ہے اس شوربے کی، شہزادے نے کہا،
اور مزے لے لے کر پینا شروع کر دیا۔ سب حیران پریشان تھے کہ بوڑھے کی قسمت خوب جاگی۔ شہزادے نے فٹافٹ سارا شوربہ پی لیا اور اب جو پیالے کی تہہ میں نگاہ پڑی تو اپنی وہی انگوٹھی دکھائی دی جو شمعدان والی لڑکی کو دی تھی۔ انگوٹھی کو دیکھتے ہی شہزادہ اچھل پڑا، یوں لگا جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ اس نے بے تابی سے بوڑھے ماہی گیر کا ہاتھ پکڑا، اسے ایک طرف لے گیا اور بولا، بڑے میاں جلدی بتاؤ، یہ شوربہ کس نے پکایا تھا؟ تب ماہی گیر نے شہزادے کو شروع سے آخر تک سارا قصہ سنایا کہ کس طرح قلعے کی خندق میں سے اس نے ایک ڈوبی ہوئی لڑکی کو بچایا، پھر اسے گھر لے گیا اور اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ یہ شوربہ اسی لڑکی نے تیار کیا ہے۔ شہزادے نے اسی وقت دربار کے امیروں اور وزیروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیگموں کو بوڑھے ماہی گیر کے گھر بھیجیں اور نہایت عزت سے اس کی بیٹی کو شاہی محل میں لے آئیں۔ شہزادے کے حکم کی تعمیل ہوئی، سوداگر کی بیٹی شاہی محل میں پہنچا دی گئی۔ شہزادے نے اسے تمام حالات معلوم کیے، اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی۔ بادشاہ کو بھی ان واقعات کا پتہ چل گیا۔ اس نے حکم دیا کہ مکار شہزادی سے شہزادے کی منگنی توڑ دی جائے۔ تیسرے روز شہزادے اور سوداگر کی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ تمام سلطنت میں چراغاں کیا گیا، گانے بجانے کی محفلیں ہوئیں، جا بجا آتش بازی چھوڑی گئی، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ بوڑھے ماہی گیر کو شہزادے نے اپنے محل میں ایک شاندار اور سجا سجایا کمرہ رہنے کے لیے دیا اور وہیں اس نے اپنی باقی عمر خدا کی عبادت میں کاٹ دی۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔